خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں ڈسکس کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو گھر میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا آفس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے علامات، کہ علامات مریض کی کس طرح کی ہیں۔ بعض مریض ہمارے سامنے جب آتے ہیں ان کو چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، ان کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ وہ حصہ ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ معدے کی تکلیف ہے، یہ پتے کی تکلیف ہے، یا لبلبے کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ بے شمار مسائل یہاں پہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ پسینہ بھی آتا ہے، الٹی آتی ہے، متلی بہت شدید ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، تو اسے کبھی بھی نظر انداز مت کریں کہ یہ معدے کی تکلیف ہے۔ معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو فوراً نزدیکی ہسپتال لے کے جائیں، اور ان کی ECG ہونی چاہیے، اس کے بعد ان کا فردر ورک اپ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی بلڈ پریشر کتنا ہے، نبض کی رفتار کتنی ہے، وہ ڈاکٹرز خود ہی چیک کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے لمحات میں ECG بھی نارمل ہوتی ہے۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر اکثر اوقات پیشنٹ اوور لک ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو معدے کی تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ گھر جائیں، یہ تیزابیت کی دوائیں کھا لیں، معدے کی دوائی کھا لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جہاں پر ہمارا مریض ایک پیچیدگی میں جا سکتا ہے۔ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر چھاتی میں بوجھ ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، شدید قسم کا درد ہے، پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے، یا سانس خراب ہو رہا ہے، تو کبھی بھی اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ آپ نے گھر کے اندر جو کرنا ہے، ایک تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے شک یہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ ڈائبیٹک ہیں، اگر ان کا بلڈ پریشر پہلے سے ہائی رہتا ہے، اگر وہ ٹوبیکو کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کو یہ علامات ہوتی ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے ان کو ایسپرین کی گولی 1 یا 2 گولیاں پانی میں گھول کے پلا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہر گھر میں بلڈ پریشر کے آلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، نارمل رینج میں ہے، 120 80 یا اس سے نزدیک ہے، تو ایک گولی ہوتی ہے نائٹرو گلیسرین کی، وہ ہم ان کو زبان کے نیچے رکھوا سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط کیا کی جاتی ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے لیٹ کے یا بیٹھ کے یہ گولی استعمال کرنی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم انہیں کوئی ایسی انگزائٹی کی دوائی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایسے مریض عام طور پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں بھی ہے تو یہ 2 کام آپ نے کر لیے، اور اگر ان کو سانس خراب ہوتا ہے تو آپ ان سے کہ آپ کھانسی کریں، کیونکہ کھانسی وہ ایک عمل ہے جو ہماری دھڑکن کو سموتھ وے میں رکھتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو فبریلیشن ہوتی ہے، بعض اوقات کارڈک اریسٹ میں انسان جا رہا ہوتا ہے، تو کھانسی، بار بار کھانسی کرنے کی وجہ سے وہ مرحلہ ہمارا کم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، اور اس دوران آپ جو بھی ایمرجنسی سروس ہے اپنے مریض کو لے کے جائیں، اور وہاں پر ان کا پراپر علاج ہوگا۔ اور میں ڈاکٹر سے بھی یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس مریض آتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے علامات بڑی واضح ہیں، لیکن ان کی ECG نارمل ہے، تو ان کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کو معدے کی تکلیف ہے۔ معدے کو بھی ذہن میں رکھیں، اور بھی یہاں پہ لبلبہ بھی ہے، یہاں پر پتا بھی ہے، اور ہمارا مین شریان ایورٹا بھی گزر رہی ہے، وہ بھی ان کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہارٹ کا معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس میں وقت بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ جتنی جلدی ہم مریض کا علاج کر لیں گے اتنی جلدی ہم بے شمار پیچیدگیوں سے مریض کو بچا سکتے ہیں۔ تو اگر ان کی ECG نارمل ہے، آپ ان کو آبزرویشن میں رکھیں، اور کبھی بھی مریض کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ بعض اوقات مریض ڈاکٹر کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے معدے کی بہت تکلیف ہے، میں جی معدے کی دوائیں کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں۔ اب ہمارے جونیئر ڈاکٹرز اس سے مس گائیڈ ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم نے تو ہسپتالوں میں دیکھا کہ شعبہ گیسٹرو وہاں پر مریض جاتے ہیں، اور وہ اسی کہ جی مجھے یہاں پر درد ہو رہا ہے، وہ 1 دن 2 دن گئے اور انہوں نے ان کو معدے کی دوائیں دیں، لیکن فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان کو پسینے آنے لگے، کمزوری ہونے لگی، الٹیاں شروع ہو گئیں۔ الٹی کا آنا ایک ایسی علامت ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ وہ مریض جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائبیٹکس کے اندر عام طور پہ چھاتی میں درد نہیں ہوتا، ان میں بوجھ نہیں ہوتا، ان کا یا تو سانس خراب ہوتا ہے یا شدید کمزوری ہوتی ہے، یا ان کو متلی الٹی ہوتی ہے۔ اب یہ جب زور کی الٹیاں آ رہی ہیں تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا نخواستہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو۔
یہاں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہسپتال جاتے ہیں شعبہ معدہ میں جہاں پر اس کا علاج ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو دوائیں دے دی جاتی ہیں اور آپ دوائیں کھانے کے باوجود آپ کو ٹھیک نہیں محسوس ہوتا تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ دل کے شعبے سے لازمی رجوع کریں تاکہ وہاں پر جا کے اس کی تشخیص ہو سکے۔ اور یہاں میں دل کے ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کہ جونیئر ڈاکٹرز ہیں ہمارے دوست ہیں، کوئی بھی مریض اگر ان علامات کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، یہاں پر بوجھ ہے، گھٹن ہے، مریض ہمارے پاس آ کے آج کل کے زمانے میں خود ہی کہتے ہیں کہ جی مجھے معدے کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تیزابیت ہو گئی ہے، مجھے سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ اس پر کبھی بھی آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ای سی جی نارمل ہے، کوئی بات نہیں، کارڈک مارکرز کروا لیں، وہ نارمل ہیں، لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ یہ معدے کی تکلیف نہیں ہے اور یہ پرابلم ہارٹ کی طرف جا رہا ہے تو پیشنٹ کو لازمی 24 گھنٹے کے لیے آبزرویشن میں رکھیں، ان کی پراپر نگہداشت کریں، اور اس طرح ہم بے شمار مریضوں کو دل کی پیچیدگیوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے کسی موضوع پر پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔